یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ صلوات۔ سادات کرام، مومنین و مومنات، عشرہ محرم الحرام کی آج چھٹی مجلس ہے اور انجمن گلستان زہرہ میری لینڈ کے زیر اہتمام ہم مقدمہ ولایت پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کریم بانیان عشرہ اراکین انجمن گلستان زہرہ، پڑھنے سننے والے ذاکرین، منقبت خان، مرثیہ خان، MC محترم سید صاحب اور ناظرین و ناظرات کو اجر جزیل اور جزائے خیر عنایت فرمائے۔ سید قلب عباس شاہ صاحب کاظمی کو اللہ تعالیٰ بڑی لمبی زندگی دے، سید فیروز علی کو، اور جتنے بھی اور ہمارے جوان بچے ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھ رہے ہیں، ان سب کو اللہ بڑی لمبی زندگی دے۔ ہماری بہنوں بیٹیوں کو بھی اللہ زندہ و سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ گفتگو ہماری بہت ہی زبردست پیرائے میں جا رہی ہے۔ آج کی تقریر کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آج یہ عرض کرنا ضروری سمجھوں گا کہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت اللہ کی طرف سے ہے۔ انما ولیکم اللہ کے ذریعے ہو یا ہنالک الولایۃ للہ الحق، اللہ کی ولایت کی طرف سے ہو۔ میرے مولا ولی اللہ ہیں کہ اللہ سے احکام لیتے ہیں، وسیع الرسول ہیں، پیغمبر کے فرامین ہم تک پہنچاتے ہیں، ولی المومنین ہیں، اہل ایمان کے سرپرست ہیں۔ اس لیے حضور نے مولا کائنات کو اعلم امتی اور اقوا امتی قرار دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا قسم العلم بعشرۃ اقسام واعطی علی منہا تسعۃ وہو فی العاشر اعلم من الناس۔ علم کے کل 10 حصے ہیں، 9 تو میرے بھائی علی کو اکیلے اللہ نے دیے ہیں، اور 10ویں حصے میں میرا بھائی علی ساری کائنات سے افضل ہے۔ ہر ایک پوسٹ کے لیے، ہر عہدے کے لیے، ہر جاب کے لیے، ہر اسائنمنٹ کے لیے، ہر سروس کے لیے ریزیومے ضروری ہے، CV ضروری ہے۔ امت مسلمہ کو اللہ ہدایت کرے کہ سب سے بڑی جو پوسٹ تھی نبی کے بعد، خلافت، وصایت، جانشینی، مولائیت، ولایت، حکومت، اس کے لیے انہوں نے کوئی ریزیومے چیک ہی نہیں کیا کہ تخت پہ بیٹھنے والا یا ممبر پہ براجمان ہونے والا کیا نسبت رکھتا ہے علم نبی سے، کیا نسبت ہے اس کی عصمت نبی سے، کیا نسبت ہے اس کی نبی کے کردار سے، نبی کی گفتار سے، نبی کے قول سے، نبی کے فعل سے۔ اسی لیے حضور نے ساری زندگی مولا علی علیہ السلام کے فضائل و مناقب کے انبار لگائے، تاکہ کل جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو بتایا نہیں تھا۔ مثلا کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، بعد میں جو امت ہے آپ کی، آپ کے بعد، اس کے لیے کسی کو آپ نے چھوڑا ہے جو لک آفٹر کرے امت کی؟ تو حضرت علی علیہ السلام اس وقت جوتا صاف کر رہے تھے نبی کا، تو سرکار نے فرمایا ھذا خاصف النعل، یہ جو میرا جوتا صاف کرنے والا ہے یہ امت کی لک آفٹر کرے گا۔
اب آپ خود اندازہ فرما لیں کہ امت مسلمہ کی نظر میں تو یہ چھوٹی سی انویسٹمنٹ ہے، چھوٹا سا جاب ہے یہ کہہ لوں، مگر حضرت علی کو اس پر بڑا ناز تھا۔ جب حضرت علی کبھی تفاخر کی منزل پہ ہوتے تھے تو جہاں وہ اپنے فضائل پڑھتے کہ میں نے 2 ہجرتیں کی، میں نے 2 بیعتیں کی، لم اشرب الخمر قط، تو میں نے کبھی شراب نہیں پی، لم اعبد اللات والعزی، میں نے کبھی بت پرستی نہیں کی، جب یہ فضائل آپ پڑھتے تھے ساتھ میں یہ بھی فرماتے تھے کہ تم میں سے کوئی ہے جس کو نبی نے یہ عزت دی ہو کہ اپنا جوتا مرمت کرنے کے لیے دیا ہو، تو نبی کا جوتا مرمت کرنے والا تنہا میں ہوں۔ اسی طریقے سے ہر میدان جنگ میں حضرت علی کو بھیجنا، کسی جنگ میں یہ کہنا کہ جاؤ میرے بھائی تمہارے پیچھے پیچھے ہماری دعا جا رہی ہے، یہ ان حاسدوں کو سمجھانا تھا جو شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ نبی میں اپنا تو علی میں اپنا تو کوئی کمال نہیں، یہ نبی کی دعا کی برکت ہے۔ تو فرمایا علی تم آگے آگے چلو، ہماری دعا پیچھے پیچھے چلتی ہے، تاکہ یہ لوگ سمجھیں کہ جنگ تو علی اپنی صلاحیت سے جیت رہے ہیں، ہماری اس مجاہد کے لیے دعا بھی ساتھ ساتھ جا رہی ہے۔ یا علی، اللہ عز و جل نے اور نبی کریم نے جنگ بدر میں حضرت علی علیہ السلام کو فاتح بدر قرار دیا، اور وعنت الوجوہ للحی القیوم اسم اعظم بھی حضرت علی کے ذریعے ہم تک پہنچوایا، جو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 ہے۔ اس جنگ بدر میں 3000 فرشتہ جو آیا تھا ایک ایک کر کے، جبریل و میکائیل و اسرافیل کی سربراہی میں، ہر فرشتہ بدر کے میدان میں انٹر بعد میں ہوتا تھا، مولا علی پہ سلام پہلے کرتا تھا۔ تو شیاطین مولا علی کو سلام نہ کرے، مولا علی کے سلام کے لیے ایک اسٹینڈرڈ ہے۔ یا علی، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 5000 فرشتے کل آئے بدر میں، اور 313 اصحاب تھے، کل ہو گئے 5313 مجاہدین اسلام۔ 36 اکیلے علی نے مارے، 34 ان سب نے مل کر مارے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اگر جبریل و میکائیل و اسرافیل جیسے فرشتے، 5000 فرشتے، 313 اصحاب مل کر علی کی شجاعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ایک اونٹ چرانے میں یہ ہمت کیا ہو جائے گی وہ علی کے مقابلے پہ آئے۔ پھر جتنے فرشتے آئے، لقد نصرکم ببدر وانتم اذلۃ واتقوا اللہ لعلکم تشکرون، جتنے بھی فرشتے آئے بدر میں، لقد نصرکم اللہ ببدر، بدر میں جتنے فرشتے آئے وہ علی کی شبیہ بن کے آئے، شکل علی میں آئے، تو گویا اللہ کو پسند ہی نہیں یا علی جنگ جیتے یا علی کی شبیہ جنگ جیتے، وہ شبیہ جبریل کی شکل میں ہو یا ابو الفضل العباس کی شکل میں ہو۔ پھر جنگ احد میں مسلمانوں نے حضور کی بات نہیں مانی، وہ جنگ ہار گئے، اور علی نے ہاری ہوئی جنگ جیت کر دکھا دی۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، یہ بھاگے جا رہے تھے، پہاڑوں پہ چڑھے جا رہے تھے بھاگ کر، خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، اور حضور پیچھے سے پکار رہے تھے، اور یہ مڑ کے دیکھتے تک بھی نہ تھے، وہاں علی کھڑے ہوئے تھے جمے ہوئے، اور کسی نے پوچھا بھی، بلکہ حضور نے پوچھا، کسی کو تو باقی تو سوال رہنے دے، حضور نے پوچھا کہ جب سارے چلے گئے تو آپ کیوں نہیں گئے؟ سرکار کہتے ہیں اکفر بعد الایمان، کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ علی کی نظر میں حضور کو چھوڑ کے جانا کفر ہے، تو بھیا مسلمانوں کا حاکم بنانا ہے تو کافروں کو تو نہ بنائیے نا، مسلمانوں کو تو بنائیے۔
वहीं पर हज़रत अली की तलवार टूट गई तो ला फ़तह इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार का कसीदा पढ़ते हुए ज़ुल्फ़िकार लेकर जिब्रील नाजिल हुए। तो ये जो आप अभी पढ़ रहे थे, ये बच्चे जवान, आप खुशकिस्मत हैं अली का कसीदा पढ़ने के लिए। तो जिब्रील जैसे रश करते हैं, आपको अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी है कि आप वो काम कर रहे हैं जो जिब्रील काम किया करते थे। फिर आपने देखा कि वहाँ 16 ज़ख्म लगे हैं मौला अली को ओहद के मैदान में। 16 ज़ख्म लगे हैं मौला अली को, मगर आपने नबी का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि नबी करीम के 2 दंदान हाय मुबारक शहीद हो गए और काफिरों ने प्रोपेगेंडा कर दिया कि वो तो कत्ल हो गए। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथों पे नबी को उठाया और कहा अय्युहन्नास हाज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, देखो ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। नबी ने भी वही तरीका इख्तियार किया, हाथ पे उठाया अली को और कहा लोगो मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अली और मौला, ताकि एहसान उतर जाए कि जब नबूवत ख़तरे में थी तो इमामत ने उठाया था, जब विलायत व इमामत को ख़तरा है नबूवत उठा रही। हम ये देखते हैं कि ये बदमस्त हाथी की तरह यजीद का दादा अबू सुफियान आया और वो पहाड़ की चोटी पे खड़ा हो गया, उहद की चोटी पे मक्का की तरफ से, और उसने आकर कहा कि हमें तो उज़्ज़ा बचाएगा, इन्ना लनल उज़्ज़ा वमा उज़्ज़ा लकुम, मुसलमानों हमें तो उज़्ज़ा बचाएगा, बुत बचाएगा। बुतों की परस्तिश करते थे, हमें तो बुत बचाएगा उज़्ज़ा। अब हुजूर जवाब दे सकते थे मगर जवाब नहीं दिया। हुजूर ने ये जुमला कहा, तारीख ने लिखा है ऐना अली, अली कहाँ हैं। हमने हुजूर से सीख लिया कि जब भी मुश्किल पड़े या यजीद के ख़ानदान का मुकाबला हो तो अली से मदद मांगो, किसी और को ना पुकारो। ऐना अली कह के अली आगे बढ़े, अली वहाँ गए और अली ने उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा, वो ऊपर खड़ा था, फरमाते हैं अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, तुझे उज़्ज़ा नसीब हो, हम मुसलमानों का मौला है जो हमें फ़तह अता करेगा। तो ओहद की जंग अगर बुतों की और अल्लाह की जंग है तो फिर करबला की जंग शहजादों की जंग तो नहीं हो सकती, इसलिए कि बदर और ओहद का बदला है करबला की जंग। याद रखिए, ये जो फ़ज़ाइल व मनाक़िब पढ़े जा रहे हैं मैदान हाय जंग में या मस्जिद नबवी में, ये इसलिए पढ़े जा रहे हैं कि पता चले कि ये वली है, ये इमाम है, ये नासिर है, ये हादी है, ये सुल्तान है, ये जानशीन पैगंबर है, ये सैयदुल मुस्लिमीन है, ये इमामुल मुत्तकीन है, ये अमीरुल मोमिनीन है, ये खलीफतुर रसूल है, ये वसीउर रसूल है, ये ज़ौजे बतूल है, ये बाबाए हसनैन है, ये कसीमुन्नार वल जन्नत है, ये इस्लाम का जर्नैल है, इस्लाम का मुजाहिद है। हम देखते हैं कि जंग खंदक में सरकार ने मन लिहाजल कल्ब के बाद उस कुत्ते का मुकाबला किया जो नबी के खैमे तक पहुंच गया था और उसने नेज़ा गाड़ दिया था। गोया हुजूर ने एक मसला हल फरमा दिया। हुजूर तो वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का मिस्दाक है, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक का मिस्दाक है। ये कैसे मुमकिन है कि हुजूर किसी इंसान को कुत्ता कहे? वो बताना चाहते थे, और ये अहले सुन्नत ने लिखा है मैं युखव्विफुल मासूमा अला बाबिही फहुव कल्बुन, जो मासूम के दरवाजे पे आकर मासूम को धमकियां दे वही कुत्ता होता है, वो खा मदीने में हो या कूफा में हो, मैदान में हो, पैदल हो या सवारी पे सवार। हम देखते हैं कि खैबर की जंग में यहूदियों का जब मुकाबला हुआ तो जिस दरवाजे को 40 लोग उठाते थे, अली ने हथेली पे उठा लिया और पूछा गया कि सरकार ये ताकत कहाँ से आई? तो फरमाते हैं वल्लाहि मा काला तो बाबा खैबरिन बेकुव्वतिन इंसानियतिन वलाकिन्ननी काला तो बेकुव्वतिन रब्बानिया, मैंने इंसानी ताकत से
خیبر کا دروازہ نہیں اٹھایا اور قلعہ خیبر فتح نہیں کیا، بلکہ میں نے تو اکھاڑا ہے در خیبر کو ربانی طاقت سے، جو طاقت اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں 3 بھائی تھے، بڑے سورما، بڑے بہادر تھے، یہ مشہور تھے یہودیوں میں۔ ان تینوں کے تینوں سورماؤں کو شکست دی، مرحب و انتر و حارث کو سرکار نے شکست دی، فنار ہوئے اور جنگ فتح ہو گئی۔ ایک جملہ عجیب ملتا ہے، یہاں سے بھی ولایت علی سمجھ میں آ جائے گی، انشاءاللہ کل تفصیلات اور آئیں گی، حاضر خدمت ہیں، کہ وہاں ایک اسلم ابن زرعہ تھا، یہ سیکیورٹی چیف تھا یہودیوں کا۔ انہوں نے ایک نجومی منگوایا تھا کہ نجومی ہمیں حالات بتاتا رہے تاکہ ہم مسلمانوں کے خلاف لڑی جانے والی جنگ میں کہیں شکست نہ کھا جائیں، ہزیمت نہ اٹھانی پڑے، خفت نہ اٹھانی پڑے، سبکی نہ ہو جائے۔ تو وہ ستارے ملاتا تھا، اور یہ اسلم ابن زرعہ کرسی پہ بیٹھ کر ٹاور کی طرح وہاں سے مانیٹر کرتا تھا۔ اسلم ابن زرعہ نے جب دیکھا کہ اس جوان نے، یعنی مولا علی نے، جنہوں نے یہ رجز پڑھا تھا ان الذی سمتنی امی حیدرہ، کوئی مقابل پہ آنے والا تھا، اس کو بھی ماں نے بتایا تھا ہر ایک سے لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا۔ جی ہاں، تبھی سرکار نے ہر جگہ تو کہا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، یہاں کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، اسے اپنی ماں یاد آ گئی، اس کی ماں نے کہا تھا حیدر سے نہ لڑنا۔ خیر، تو وہ جو سیکیورٹی چیف تھا، اس نے جب دیکھا کہ اس جوان نے نیزہ گاڑ دیا ہے، بلکہ علم گاڑ دیا ہے، وہ نیزہ ٹائپ تھا، نیچے سے تھا تو علم گاڑ دیا پتھر پہ، تو اسلم ابن زرعہ کہنے لگا نجومی صاحب، مجھے تو یہ ولی اللہ لگتا ہے، ولی اللہ یہ کام کر سکتا ہے کہ اس نے پتھر میں علم گاڑ دیا۔ اور جو ہماری روایت ہے، یہ تو دشمنوں نے لکھی ہے، ہماری روایت یہ ہے کہ وہ لکڑی تھی، ہماری سماج شیعہ سنی دونوں نے لکڑی، یہ جیوز میں کسی نے لکھا کہ وہ نیزہ تھا۔ ظاہر نیزے کبھی ادھر سے نہیں ہوتے، نیزے اوپر سے ہوتے ہیں لوہے والے، تو شیعہ اور سنی کی روایت یہ بانس تھا، بانس والی لکڑی، علم جو گاڑ دیا پتھر میں۔ تو اسے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پتھر میں بانس گڑ جائے، یہ تو ولی اللہ لگتا ہے۔ جس پر وہ کہنے لگا، جس نے پیسے لیے ہوئے تھے نجومی نے، تو جلدی نہ کر، مجھے ستارے ملانے دے۔ اسے جب ستارے ملائے تو اس نے کہا کہ تیری بات ٹھیک تھی اسلم ابن زرعہ، یہ واقعاً یہ ولی اللہ ہی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا آج ایک لمحہ گیا، اس کی قسمت اچھی تھی کہ آج اس لمحے اس نے علم گاڑا پتھر میں کہ جب لوہا بھی موم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ جب برج جوزہ میں سہیل ستارہ داخل ہوتا ہے تو کائنات کی ہر شے نرم ہو جاتی ہے۔ تو اس نے پوچھا اسلم نے کہ اب یہ دوبارہ کب آئے گا؟ تو اس نے کہا صدیوں کے بعد آئے گا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے اس وقت اس نے ولایت مانی کہ جیسے ہی ہوا نے بات علی تک پہنچا دی، بے نیازی کے ساتھ علم کو پتھر سے نکال لیا، پھر گاڑ دیا، پھر نکال لیا، پھر گاڑ دیا۔ جب 5ویں مرتبہ شیر خدا نے پتھر پہ علم گاڑا، اس وقت اس نے کہا اب مجھے بھی یقین ہو گیا، نجومی نے کہا کہ یہ ولی اللہ ہے، اس لیے کہ جتنی مرتبہ یہ پتھر میں گاڑتا رہا، سہیل ستارہ برج جوزہ میں جاتا رہا، جتنی مرتبہ یہ نکالتا رہا، سہیل ستارہ برج جوزہ سے نکلتا رہا۔ جو صدیوں کے سفر کو لمحوں میں طے کر لے، اسی کو تو ولی اللہ کہتے ہیں۔ تو اب آپ کو اندازہ ہوا کہ مولا علی علیہ السلام کی جو ولایت ہے، وہ عبادت کی حد تک دیکھیں تو ان سے بہتر عابد کوئی نہیں، کہ تیر کھینچ لیں پنڈلی سے، پتہ نہ چلے کہ تیر کھنچ گیا ہے، اس لیے کہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کی ولایت شجاعت میں دیکھیں تو اشجع زمان، ان جیسا کوئی بہادر ہے ہی نہیں۔
ان کی بلاغت میں دیکھیں تو نہج البلاغہ تو ایک چھوٹا سا سیمپل ہے. 11,000 اقوال غرر الحکم میں علامہ عامدی نے لکھے ہیں مولا علی کے، ان میں سے ایک قول بھی نہج البلاغہ میں موجود نہیں ہے. اور پھر کتاب علی الگ، دیوان علی الگ، جو نحو و صرف کریٹ کی وہ الگ، احادیث شریفہ الگ، کتابت وحی الگ، کتابت قرآن الگ، کیا کیا علی کے قلم سے نکلا ہے. حتیٰ مصحف فاطمہ الگ. مصحف فاطمہ منسوب ہے بی بی فاطمہ کی طرف، مگر لکھا ہوا ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ. تو یہ یاد رکھیں کہ ولایت یا مولا ہونا علی کے علاوہ کسی کو جچتا ہی نہیں ہے. اس لیے کہ حضرت عمر صاحب جو سقیفہ بنی ساعدہ کے دوسرے خلیفہ صاحب ہیں، یونانیمس خلیفہ ہیں شورا کے، ہم ان کو خلیفۃ المسلمین مانتے ہیں، ہم ان کو خلیفۃ الرسول نہیں مانتے. اس وقت کے مسلمانوں نے واقعاً اجماع کر کے ان کو خلیفہ بنایا تھا. البتہ اجماع پورا نہیں تھا، بتا چکا ہوں، بہت سارے لوگ اس میں شامل نہیں تھے. سلمان نہیں تھے، بوذر نہیں تھے، مقداد نہیں تھے، صہیب نہیں تھے، ابن عباس نہیں تھے، حضرت عباس نہیں تھے، بلال نہیں تھے، حجر ابن عدی نہیں تھے، خود مولا علی شیر خدا اس شورا میں نہیں تھے. کتنے صحابہ کرام ہیں جو شورا میں نہیں گئے. اجماع تو وہ ہوتا ہے کہ ساری امت اکٹھی ہو جائے. خیر انہوں نے جو بھی بنا لی، سقیفہ ایسا بنایا انہوں نے کہ آج جتنے بھی ایوان ہیں ہمارے، سینٹ ہو، اسمبلی ہو، قومی ہو، صوبائی ہو، کانگریس ہو، ہر جگہ کہیں نہ کہیں سقیفہ کی سیاست چل رہی ہے. تو حضرت علی علیہ السلام حضور کے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے نہیں. مسلمانوں نے تو خود آ کے خلافت ایک ڈش میں رکھ کر پیش کی ہے. مولا علی تو ریجیکٹ فرماتے رہے، انہیں تو ضرورت نہیں تھی نہ خلافت کی نہ ولایت کی، انہیں ضرورت نہیں تھی، وہ اللہ کی طرف سے منصوص تھے. تو یہ بات اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے اتنے انف فضائل ہیں، مناقب ہیں، میریکلز ہیں، معجزات ہیں، علمی جواہر ہیں، بلاغت ہے، فصاحت ہے، عبادت ہے، ریاضت ہے، شجاعت ہے، شرافت ہے، غیرت ہے، حمیت ہے، اطاعت ہے، اتباع ہے. کہ ہماری کسی اور پہ نظر ہی نہیں پڑتی. حقیقت امر یہ ہے کہ ہماری نگاہ ہی کہیں نہیں ٹکتی. قطع نظر اس کے کہ ہم بائی برتھ شیعہ ہیں، مگر الحمدللہ بائی ریسرچ بھی اگر ہم کسی کا مقابلہ کریں تو سارے انبیاء ایک طرف، سارے رسول ایک طرف، سارے اصحاب ایک طرف، حضور کے بعد ساری کائنات ایک طرف، پوری کائنات مل کر بھی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو جب ایسا ولی موجود ہے تو کیا ضرورت پڑی ہے ہمیں ایسے کو چھوڑ کر؟ مسلمانوں سے پوچھنا چاہیے کہ شورائیں بٹھا رہے ہیں. شورا بٹھانے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں. شورا تو وہاں بٹھائی جاتی جہاں فیصلہ نہ ہوتا. جب نبی دکھا کے گئے، قرآن بتا چکا، حدیث بتا چکی، نبی بتا چکے، نبی نے باقاعدہ ان کو وصی ڈکلیئر کیا، ولی ڈکلیئر کیا، مولا ڈکلیئر کیا، خلیفہ ڈکلیئر کیا، اپنا بھائی ڈکلیئر کیا، پھر کیا ضرورت تھی کہ میٹنگیں کر رہے ہیں؟ اور بلکہ یہاں تک حضور سے کسی نے پوچھا کہ سرکار آپ کے بعد کون ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا جو میرے ادھار اتارے گا، جو مجھے غسل دے گا، جو مجھے کفن پہنائے گا، جو میرا جنازہ پڑھائے گا، جو مجھے دفن کرے گا. ایمان سے بتائیے، جنہوں نے حضور کا جنازہ نہیں پڑھا، حضور کو غسل نہیں دیا، حضور کو کفن نہیں پہنایا، حضور کے لیے افسوس تک نہیں کیا، حضور کی قبر میں تدفین کے وقت حاضر نہیں ہوئے، وہ کس منہ سے دعوے دار بن گئے کہ ہم جان نشین پیغمبر ہیں اور وارث پیغمبر ہیں؟
حتیٰ کہ یہ یاد رکھیے شرعی طور پر حرام ہے کسی میت کو وہاں دفنانا جہاں مالک کی اجازت نہ ہو یا وارث کی اجازت نہ ہو۔ حضور کے گھر کے مالک حضور ہیں، وارث سیدہ فاطمہ ہیں۔ سیدہ فاطمہ کو جنہوں نے شہید کر دیا، جو صاحبان وہاں سلائے گئے، کس کی اجازت سے سلائے گئے؟ اور جس کا حق تھا وراثت کا حسن مجتبیٰ، اس کا جنازہ وہاں سے موڑ دیا گیا۔ اب آپ ایمان سے بتائیں کتنے مظالم کیے ہیں مسند ولایت کے لیے، مسند خلافت کے لیے، مسند جانشینی کے لیے۔ اس لیے خلاصۃ الکلام آج کی گفتگو کا یہ ہوا، مولا علی علیہ السلام مولود کعبہ سے لے کر ولید الکعبہ سے لے کر ہمیں تو وہیں سے پتہ چل گیا کہ یہی ولی اللہ ہے جو کعبہ میں پیدا ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ جب کعبہ میں پیدا ہونے والا ولایت نہیں لے سکتا تو بت خانوں میں پیدا ہونے والے کس منہ سے ولایت و خلافت کے دعوے دار ہو گئے؟ جن کے نام بت پرستوں نے رکھے تھے وہ حقدار ہو گئے، اور جس علی کا نام اللہ نے رکھا تھا، اس لیے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے تو پوچھا اللہ سے کہ بار الہ تو بتا، یا رب یا ذل غسق الدجی والقمر المبتلج المضی بین لنا فی امرک المقضی ماذا تری فی اسم ذی الصبی۔ تیرے گھر میں میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، نام بتا۔ آواز آئی خصصتما بالولد الزکی الطاہر المنتجب الرضی۔ علی اشتق من علی، یہ عجیب شان سے اللہ نے آواز دی۔ فاسمہ من شامخ علی، علی اشتق من علی، کہا کہ تم اگر پوچھ رہے ہو کہ نام کیا رکھے تو یہ آیا بھی علی کی طرف سے ہے، اس کا نام بھی علی رکھ دو۔ کائنات میں کوئی اور نہیں گزرا، کوئی نبی بھی یہ عزت نہ پا سکا کہ اللہ نے ولادت کے لیے اپنا گھر دیا ہو اور اپنا نام دیا ہو۔ محمود تھا تو محمد بنایا، فاطر تھا تو فاطمہ کو بنایا، محسن تھا تو حسن بنایا، قدیم الاحسان تھا تو حسین بنایا، مگر یہ علی واحد ہستی ہے، خود بھی علی تھا، اسے بھی علی بنایا۔ اس لیے بھی شاید اللہ نے اپنا نام دیا کہ اگر کوئی غصے میں آئے، ہمارے جو لکھنؤ والے ہیں اہل زبان، جب وہ غصے میں آتے ہیں تو واو سے محمل بنا دیتے ہیں، پانی وانی روٹی ووٹی، مائک وائک مولوی وولوی، یوں کہتے ہیں کتاب وتاب۔ اور جو ہمارے اہل پنجاب ہیں وہ کہتے ہیں مائک شائک، روٹی شوٹی، پانی شانی۔ تو ظاہر ہے کہ اس لیے بھی علی کا نام علی رکھا کہ اگر غصے میں آ کے کوئی بگاڑنا بھی چاہے علی کا نام، محمل بھی بنانا چاہے تو ولی ہی تو بنے گا۔ اگر کوئی یہ بھی کہے کہ چھوڑو علی ولی کو تو ولی ہی تو بنے گا۔ بس مجلس تمام ہوئی آج کی۔ میں آپ سے ایک ہوم ورک کے طور پہ جوانوں سے کہوں گا، ایک محمل تو میں نے بتایا ہے نا، خیر مولا کے نام کے ساتھ نعوذ باللہ لفظ محمل کہنا نہیں چاہیے، یہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ علی کا تو ہر ایکشن مستعمل ہے، علی کی زندگی کا کوئی لمحہ محمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دشمنوں کو بتانے کے لیے کہا ہے، تو یہ محمل ان کے بقول بنایا، علی کا ولی بن گیا۔ اب صحابی کا آپ خود بنا لیجئے گا جوانوں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ کچھ ہوم ورک بھی جوانوں کو دینا چاہیے نا۔ اللہ کریم آپ سب کو مجھ سمیت اول وقت میں نماز کی توفیق دے، ڈیلی قرآن پڑھنے کی توفیق دے، ہمارا حشر و نشر سچوں میں سے کرے، ہمیں مولا علی کی ولایت کے ساتھ ان کے احکام پر چلنے کے ساتھ مولا علی سے متصل رکھے، عزاداری کی خدمت کی توفیق دے، اور اپنی نسلوں میں ولایت علی اور عزاداری حسین کو فروغ دینے کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات و خواتین کو بہت عزت دے، بہت شرف بخشے، بہت ریوارڈ دے،
آپ سب کے مرحومین کی مغفرت ہو، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت ہو۔ کرونا وائرس کو، کووڈ-19 کو اللہ تباہ و برباد کرے، حج و زیارات کے راستے کھل جائیں اوپنلی، عزاداری حسین کھلم کھلا ہو سکے۔ جس خالق نے حضرت امام حسین کے صدقے میں عرش کے ٹھکرائے ہوئے فطرس کو شفا دی تھی، وہ خالق ہم ٹھکرائے ہوئوں کو بھی کرونا سے نجات دے دے۔ عزیزو، آج کا دن ہے شبیہ پیغمبر کا دن۔ 5 جملے کہوں گا، طویل زحمت نہیں، 5 جملے۔ پہلا جملہ، کائنات میں کوئی بھی مردوں میں سے حضور کا 100% مشابہ نہ تھا سوائے علی اکبر کے۔ کیا ظرف تھا بی بی لیلا کا، جہاں شبیہ پیغمبر تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ جب علی اکبر پیدا ہوئے تو بی بی لیلا کے جملے ہیں، میں دیکھتی 7ویں دن تک کوئی سایہ میرے لال کے اوپر کھڑا رہتا۔ 7ویں دن میں نے ہاتھ بڑھایا کہ یہ کون ہے، کیا سایہ ہے؟ تو میں حیران ہوئی، نہیب سی آواز آئی، لیلا میں حسین ہوں۔ مجھے تہجد کے بعد آرام نہیں ملتا جب تک میں اکبر کی زیارت نہ کروں، اس لیے کہ یہ میرے نانا کی شبیہ ہے۔ حسین ابن علی عصر تک، فجر کے وقت پیدا ہوئے علی اکبر علیہ السلام، عصر تک خزانے سے نوازتے رہے۔ حصے کی بہن اس وقت آئی جب خزانہ ختم ہو گیا، سوچا کہ کیا دوں، علی اکبر اٹھایا اور اپنی بہن کو دے دیا۔ تبھی تو اکبر دن میں رہتے بی بی زینب کے پاس، رات میں آ جاتے لیلا کے پاس۔ اللہ اکبر۔ دوسرا جملہ، زندہ اکبر پر بیویوں نے ماتم کیا ہے کھڑے کر کے حلقے میں۔ جب اکبر جانے لگے، اجازت لینے کے لیے آئے تو بیویاں کہتی تھی، ارحم غربتنا یا علی، یا اکبر ہماری غریبی پہ رحم کر، ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو اکبر؟ اور جب اکبر کی شہادت ہوئی، خدا کی قسم میں نے آنکھوں سے روایت پڑھی ہے، بیویوں نے پتھروں سے ماتم کیا۔ تیسرا جملہ، حسین ابن علی جب اکبر اجازت مانگنے آئے تو نظر علیہ نظرۃ العائس، سر سے پاؤں تک اپنے جوان بیٹے کو دیکھا۔ ایک جملہ تو یہ کہا، اکبر کاش تو میری عمر کا ہوتا اور تیرا بیٹا تیری عمر کا ہوتا، تو میں تجھ سے پوچھتا جوان بیٹے کو موت کی اجازت کیسے دی جاتی۔ اس کے بعد عجب جملہ یہ ملتا ہے عزیزو کہ تنابیں جو ہوتی ہیں نا، رسیاں خیموں کی، اکبر تو چلے گئے مگر حسین ابن علی کئی مرتبہ رسیوں سے اٹک اٹک کے گرتے رہے۔ پھر ہر شہید کی لاش پر میرا مولا شیر کی طرح پہنچتا، عقاب کی طرح، مگر جب جوان بیٹے نے بلایا، زانو بزانو و بازو ببازو، پسر برناش پدر برناش پسر، رسی 80 مرتبہ فاطمہ کا لال گر گیا، 80 مرتبہ۔ اور ایک صدا بلند تھی، راوی کہتا ہے یا علی، اور ادھر سے آواز آتی تھی بابا۔ حمید کہتا ہے مجھے نہیں پتا یہ اپنے بابا علی کو بلا رہا تھا حسین، یا اپنے بیٹے علی کو بلا رہا تھا۔ امام حسین کا امامہ کبھی نہیں گرا زندگی میں، مگر اکبر کی لاش پہ جانے سے پہلے میرے مولا کا امامہ بھی گر گیا۔ اکبر کی لاش اٹھائی، بڑی مشکل سے اٹھائی، 13 مرتبہ رکھنی پڑی۔ اکبر نے وقت آخر مدد کے لیے نہیں پکارا، اس لیے کہ میں جب مدد کے لیے پکاروں گا کون انگلی پکڑ کے میرے بابا کو میری مدد کے لیے لائے گا؟ اور اکبر نے سلام میں مودع کیا، الٹا سلام، علیک من السلام،
سلام مودع کے دو ثمرے ہیں، ایک یہ کہ جب موت سامنے نظر آ رہی ہو تو الوداعی سلام کیا جاتا ہے، اور دوسرا ثمرہ یہ ہے کہ اگلے پہ جواب واجب نہیں ہوتا۔ اکبر نے اس لیے الٹا سلام کیا، اب میرا غریب بابا میرا جواب سلام دے سکے یا نہ دے سکے، آخری جملہ حسین اکبر کو لے آئے اور وہاں رکھا جہاں قاسم کی لاش پڑی تھی، اور حسین نے رخ کیا عرش کی طرف اور فرمایا واہ غربتا، بارے الہ اب میں غریب ہو گیا، ماتم حسین۔